نقي ذاكر لله المصطفى صفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سوى وقدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik, rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat atau di kelas di sekolahan SMK Raudhatul Muta'allimin ini yang insyaallah penuh barakah. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya mari kita panjatkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi bimbingan Islamiyah dari nenek moyang kita sampai sekarang, yang mana ajaran Islam ini sudah diakui oleh semua agama bahwa Islam ini rahmatan lil alamin, untuk belas kasihan, kenyamanan untuk seluruh alam dunia. Ketiga kalinya saya sebagai warga kesiswaan mengaturkan terima kasih atas kehadiran kalian yang telah hadir, sanggup menghadiri serta membawa-bawa asalnya tradisi, yakni selamatan atas Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Isra, Allah menjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj, Nabi Muhammad dinaikkan oleh Allah sampai ke Sidratul Muntaha, sampai yang tidak ada batasnya, sampai ke langit ketujuh, sampai menghadap pada Allah. Itu namanya Mi'raj. Jadi beda pengertian Isra sama Mi'raj. Ketika Isra, Nabi Muhammad di malam hari dibangunkan oleh malaikat Jibril bahwa Nabi dipanggil Allah. Kemudian malaikat Jibril disuruh ditemani oleh malaikat Mikail. Untuk apa? Untuk menemani Rasulullah untuk menghadap pada Allah. Jadi ketika malam hari Allah ini memerintahkan Nabi untuk menghadap pada Allah dengan mengendarai namanya buraq. Buraq ini apa ya? Kendaraan hewan seperti kuda tapi kecil sedikit. Itu namanya buraq. Buraq ini kendaraannya malaikat dan juga kendaraannya para nabi sebelumnya, diambil dari surga. Jadi di dunia tidak ada yang namanya buraq. Ada namanya cuma jalan. Tapi kalau buraq ini tumpaan atau binatang tumpaannya para nabi di surga. Kita belum tahu seperti apa. Ya. Dinamai buraq karena dari lafaz bariqo. Bariqo itu artinya apa? Kalau berjalan seperti petir. Jadi apa? Cepat, set gitu ya. Itu namanya buraq. Ya, jadi kan dari kata bahasa Arab namanya bariqo. Nah, sebelum berjalan Nabi Muhammad sebelum berjalan, ketika ingin menghadap pada Allah, dibersihkan dulu hatinya. Jadi hati Rasulullah dibersihkan dengan air Zam-Zam tiga kali. Jadi Rasulullah dibelah dadanya 2 kali. Ketika masih kecil, ketika diasuh oleh Sayyidah Halimah. Yang kedua ketika Nabi Muhammad hendak menghadap Allah. Jadi Isra Mi'raj. Jadi sebelum Isra Mi'raj, Nabi Muhammad dadanya dibelah dulu. Ya gak kerasa. Ya, namanya mukjizat. Tidak ada yang bisa ya. Cuma Rasulullah yang bisa melaksanakan. Nah, ketika dibelah hati Nabi Muhammad ini kemudian dicuci 3 kali dengan apa tadi? Dengan air Zam-Zam 3 kali. Tujuannya apa? Bersih. Jadi kalau sholat hatinya kita harus bersih dulu.
Paham ya? Bukan dicuci, artinya dibersihkan dengan istighfar. Jangan sampai ketika sholat bercanda, bergurau menghadap Allah soalnya ya. Rasulullah saja ketika menghadap Allah, dipanggil Allah, hatinya dibersihkan. Apalagi kita, semestinya kita wajib membersihkan hati kita. Seperti itu ya. Jadi ketika menghadap Allah, kita cucikan dulu hati kita. Nanti ketika di akhirat, ketika kita sudah wafat, kita juga akan dicucikan oleh Allah sebelum masuk surga. Sebelum masuk surga, kita dicuci oleh Allah dari neraka ya. Dari kita pasti masuk neraka ya. Tapi tidak tahu berapa tahun ya. Nah, karena sudah ada ayat Al-Qur'annya bahwasanya kita ini tidak mungkin lepas dari neraka. Tapi masanya tidak tahu. Nah, setelah dari neraka baru kita ketika hendak masuk surga, kita harus dibersihkan dulu dengan apa? Bukan dengan zam-zam lagi, tapi dengan air telaga Kausar. Jadi ketika masuk surga kita dibersihkan dulu. Jadi ketika menghadap Allah pasti harus dibersihkan. Makanya kalau sholat kita harus bersuci, jangan lepaskan pot dan lain-lainnya. Paham ya? Itu namanya Isra Mi'raj sebelum Rasulullah Isra Mi'raj. Kemudian selanjutnya ketika perjalanan Rasulullah kemudian diberangkatkan malam hari dengan buruk tadi, kendaraan buruk, sampai ke Masjidil Aqsa. Beliau sholat 2 rakaat mengimami semua malaikat dan para nabi. Jadi yang mengimami di Masjidil Aqsa, Masjid Aqsa sekarang ini yang dijajah apa Israel? Pasti ya. Sekarang itu jejaknya Rasulullah, kita harus memperjuangkan makanya ya. Terus setelah itu ketika sholat beliau langsung Mi'raj. Mi'raj itu bahasa Arab dari lafaz aroja ya'riju, artinya naik dari bawah ke atas. Itu namanya Mi'raj. Sampai ke mana? Sampai Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu adalah tempat di mana tidak ada yang mampu menghadap Allah, bertatap langsung pada Allah. Cuma Rasulullah saja. Malah ya sahabat, Nabi Musa saja ya. Nabi Musa tidak mampu melihat Allah. Bagaimana? Tidak mampu. Waktu di dalam ayat Al-Quran saja dijelaskan bahwasanya Nabi Musa ingin melihat Allah, namun ketika nur cahaya Allah ingin ditampakkan di gunung tersebut hancur karena tidak kuat. Yang kuat cuma satu, Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ini termasuk keistimewaan kita. Makanya kita bangga menjadi umatnya Nabi Muhammad. Tidak ada yang bisa melihat Allah kecuali satu ini. Malaikat tidak mampu. Sekelas malaikat tidak mampu. Cuma Nabi Muhammad. Ini ada beberapa riwayat. Ada beberapa riwayat atau hadis yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah ini ketika Isra Mi'raj ini dengan jasad tubuhnya dan ruhnya, apa cuma ruhnya saja? Jadi ulama berbeda pendapat, sahabat berbeda pendapat. Menurut Sayyidah Aisyah istri Rasulullah cuma ruh saja yang naik ke langit. Tapi pendapat ini ternyata tidak didukung oleh ulama. Kenapa? Karena kalau cuma roh tubuhnya saja nggak ikut Mi'raj, nggak ikut dapat Isra Mi'raj, ini mujizatnya kurang. Mujizatnya itu kurang melemahkan musuh. Tapi kalau roh dan tubuhnya kok diangkat sampai ke langit yang tidak mampu oleh manusia lainnya, ini namanya mukjizat paling dahsyat dan mampu. Nah, itu namanya salah satu hadis yang menjelaskan seperti itu. Kemudian tradisi seperti ini, tradisi Isra Mi'raj seperti ini sudah zaman dahulu diperingatkan pada tahun sekitar 100 atau 200 tahun Hijriyah, bukan Masehi tapi Hijriyah. Nah, ini namanya tradisi seperti ini. Tapi tidak ada tradisi di Indonesia seperti ada makanan dan bawa berkat, tidak ada di lainnya. Negara lainnya tidak ada. Di negara lainnya cuma ada makanan dimakan bareng, itu tok.
nampanan, tahu ya, talangan gitu ya. Kalau di Indonesia enggak, beda tradisinya. Ini termasuk salah satu keistimewaan Indonesia. Jadi makan barengnya ada, seekiba juga ada, yang dibawa juga ada, namanya konsumus diberkat gitu ya. Itu di Indonesia. Kalau di lainnya tidak ada, adanya cuma makan bareng selesai pulang udah. Tuh kalau di negara lainnya, ini termasuk tradisi Indonesia. Mengenal tradisi seperti ini sangat bagus. Jadi tradisi ini ada yang tradisi Islami, ada yang tradisi jahili. Tradisi Islami seperti ini, ada Isra Mi'raj. Ini kan tujuannya apa? Tadi kemarin disuruh 2 kotak, tujuannya tidak lain untuk apa? Mengajarkan kalian untuk saling bersedekah. Jadi saya bilang tadi, makanan kalian yang dibawa kasihkan ke temannya, yang temannya ngasihkan ke kalian, itu namanya apa? Tukaran-tukarannya. Tujuannya apa? Saling bersedekah. Jadi salah satu kemuliaan keutamaan di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, bahwasanya salah satu keutamaan Isra Mi'raj itu adalah amalannya itu saling bersedekah. Bersedekah tujuannya apa? Tujuannya satu, kita bahagia dengan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Dan tradisi Islami seperti itu. Tradisi jahili itu tradisi orang bodoh. Tradisinya orang bodoh. Jadi dulu ada tradisi yang namanya ketika merasa bahagia, malah sampai israf. Israf ini berlebihan sehingga makanan untuk keluarganya tidak ada, malah dikasihkan semua pada orang lain. Padahal keluarganya kan saling juga membutuhkan. Nah, kalau keluarga kita membutuhkan, kok semuanya dikasihkan pada orang lain, itu salah. Karena kewajiban kita itu adalah mengedepankan keluarga. Nah, tradisi jahili, tradisi yang bodoh seperti kita harus tinggalkan. Banyak tradisi-tradisi yang di Indonesia dulu tapi sudah di-counter atau sudah direvisi oleh Sunan Kalijaga. Sunan termasuk Sunan Kalijaga. Salah satunya adalah tradisi dulu ketika ada paceklik. Tahu paceklik? Paceklik itu artinya adalah musim kemarau, panas, tanpa ada hujan. Nah, zaman dulu sebelum Sunan datang, ketika Indonesia, bukan Indonesia namanya dulu, tapi Nusantara. Ini dulu ketika sebelum Sunan datang ke sini, adanya atau tradisi di Indonesia ketika mengalami musibah membuat tumbal. Tahu tumbal? Tahu. Tumbal itu artinya seperti kalau dulu adalah perempuan atau perawan dibuang di sungai, bukan sungai tapi laut. Laut. Ada tradisi dibuang tumbalnya dibuat di Gunung Merapi. Nah, seperti itu tidak dibolehkan dalam agama. Kenapa? Karena kalau membunuh orang lain tanpa hak, tanpa benar. Paham ya? Paham. Nah, itu salah satu tradisi yang jahili kemudian direvisi oleh para sunan-sunan. Bisa dipahami ya? Paham. Nah, kemudian tradisi yang Islami seperti ini tradisi Islam kita harus jaga. Makanya kalau disuruh tradisi bawa berkat, tujuan tidak lain untuk tujuan mengajarkan kalian saling bersedekah itu. Jadi untuk tradisi-tradisi seperti ini saya mohon jangan sampai hilang. Dan tradisi lainnya seperti Maulid Nabi, seperti bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban sebentar lagi ya. Ini juga semuanya tradisi kita setiap tahun. Cukup sekian dari kami. Apabila ada kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وبارك عليه وعلى آله وصحبه يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد
تحيتهم إلى الحق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أهل البر منطقا وأصداق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى حقا. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء خلاق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واجمع من الشر ما تفرق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا وسلم. رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلاق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد ومن بعمل النبي توثاق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواده البرهان المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعد مسانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به أبدار القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وجل عبيد رحمة وتعلقت إرادته العجلية بخلق هذا العبد المحبوب فانترت أسرار شرفه في عمل السهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفتى الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود قد عرفت به وجوده أكناف الوجود
درجة البرد العوالم بدراج التكريم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فإن قلوب الأنوار بالهدى الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بتحريم ترهيب وأنظر الوجود الإلهي على للوجود التسيج أو ألسنة الملائكة بتبشير العالمين التعيين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والقدرة تسامى على المشكور ليبرز النور الكاملة في العالمين الدهور نورا فوق كل نور وأنفذ الحق الأمة على ما آتاه الله عليه نعمة من هوس الأمة أي بريد ولي الأمة تأتي سلنات بها المشكور ومسارقة الآلات هذا الانسماء الممدود فرط بتوفيق الله السيد مريم والشهيدة الأسية وما ولا منه العين من قسم الله له من السلف بالقسمة وفيه فات وقت الذي رتب الله على قدر وجودها الموضوع فأنفاق رسول الكمال من النور عن أمور وبراز الحمد المحمود أولئنا لله بتبديل والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول
Alaika
والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم يا من إليه تتوجه وعلى آله وصحبه وعلى من الفيوضات الغابرة نتوجه إليه بأشرف وسيد سيد المرسلين سيدنا محمد السلام أن نصلي ونسلم على تلك الكاملة مستودع أمانتك وعفيف سبيل وحامل راية طاعتك الشاملة الذي أكبر محمود له نفع وخص أشار في كل باطل من مواطن كل مواطن قوس من طيرك في بالك وساقك واسترشادك لهدك وكيانك سيد الكونين محبوب الخالص المخصوص بك بهذه الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى اله وصحبه واهل الحضره من احبابه. اللهم انا نقدم اليك جاهد النبي الكريم ونتوسل اليك بشفاعه أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعنايتك وأن تحفظنا في جميع أحوالنا وتقلباتنا بجميل عادك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى آبائنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نيات أعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من حاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من الدين ولعهدك الحافظين وهم إذا لنا في رحمة الخاصة فلا تنسى وجميل هدى واسم إليك فرض خيرنا آمنا بك وبرسولك وما جاءنا به من دين وتوجهنا إليك مستشفعين أن تقدم منا بالفرح والإسلام الجزاء والسيد بن عساد والمعاذ محمد وأن تجعلنا من النصر والحبيب وزارة وأهداه وظاهرة وعنا ببركة وشر وجه أولادنا ووالدنا وأهل قدرتنا وأوادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بجانب الجهاد وعيدنا والدين مع الإسلام والإيمان بأولياء الله والقرآن المنصورة والشفاء وقرب القلوب وإيدينا المدينين والمؤمنين وقرب المختلفين ونشر رحمة المؤمنين أجمعين وفي شر الحاكمين والظالمين والحق من النواهي والطاعة وأيدهم بتأييد من عندك وجعلنا يا رب في حسن وفي الحرز المكين من كل خطايا وإذا توفى المسلمين واختمنا بك بخير العين وصلى وسلم على هذه المحمود من الوسائل والمحاول وعلى المنصور وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السلام وعلى إنك أنت الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم بفضل سبحانه رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والضالين آمين. Sekian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir baik dari af'al maupun ahwal atau ahwal. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, ya Habibullah, faktub lana nalqaum nad'uka ya